میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے سیر و شکار۔ اس کے مصنف ہیں خان بہادر حکیم الدین، فاریسٹ آفیسر، یو پی، انڈیا۔ اس باب کا عنوان ہے میرا چھٹا شیر، اکیلے اور خطرناک حالت میں۔ شروع مئی میں ڈویژن کے پوربی حصے کی طرف جا رہا تھا اور ایک دن پاپی ڈانڈا میں ٹھہرنا پڑا جہاں کنواں بن رہا تھا۔ میرے پاس 2 پڈے پچھلے شکار کے بچے ہوئے موجود تھے۔ ایک ان میں سے بہت کمزور تھا اور آتے ہوئے ہمارے پڑاؤ سے 2 میل پر مر گیا۔ میں نے اس کو 2 روپے کرایہ دے کر گاڑی پر منگوا لیا اور اس کی لاش کو اپنے پاپی ڈانڈا کیمپ سے 2 میل پہاڑ کی جڑ میں نالے اور سڑک کے میلان پر رکھوا دیا، اس خیال سے کہ بجائے گدھوں کے کھلانے کے شاید کوئی شیر یا گلدار اگر ادھر سے نکل پڑا تو اٹھا لے جائے گا۔ دوسرے دن آدمی دیکھنے گیا اور بتایا کہ پڈے کو شیر گھسیٹ لے گیا اور اس کے پیروں کے نشان بنے ہوئے ہیں۔ میں نے ارادہ کیا کہ شام کو جا کر بیٹھوں گا۔ اس دن وہاں سے 2 میل پر کسی گاؤں میں میلہ تھا اور میرے آدمیوں نے مجھ سے میلے میں جانے کے لیے اجازت لی اور وعدہ کیا کہ وہ تیسرے پہر کو 3 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ کیمپ میں کوئی نہیں رہ گیا۔ میں نے 5:30 بجے تک انتظار کیا مگر کوئی واپس نہ آیا۔ میرے نجی نوکر، باورچی اور مہتر بھی نہیں آئے۔ بڑا غصہ آیا۔ دیر ہو رہی تھی لہٰذا میں 366 بور رائفل اور حسب معمول 5 کارتوس لے کر بغیر مچان کے چل دیا، یہ امید کر کے کہ کہیں نہ کہیں چھپنے کی جگہ درخت پر، چٹان پر یا کسی نالے کے کنارے مل ہی جائے گی۔ میں وہ جگہ جانتا تھا جہاں لاش رکھی گئی تھی۔ دھوپ بہت تیز تھی۔ میں نے لاش آسانی سے ڈھونڈ لی جو کہ قریب 100 قدم گھسیٹ کر نالے کے موڑ پر ایک گھنی جھاڑی میں پہاڑ کی جڑ کے پاس موجود تھی۔ میں نے پہاڑ کے ڈھال پر بیٹھنے کی جگہ کے لیے غور کیا مگر وہ بالکل دیوار کی طرح تھا، لہٰذا درختوں میں بیٹھنے کے لائق کوئی درخت تلاش کر رہا تھا کہ قریب 300 گز پر بندروں نے خطرے کی ہلکی آواز اسی نالے میں جنگل کی طرف دینا شروع کی۔ میں سمجھا کہ شیر آ رہا ہے۔ پورب کی طرف تیز ڈھال والے پہاڑ پر چڑھنا ناممکن تھا۔ دکن کی طرف نالے کا کنارہ قریب 30 فٹ کے اونچا تھا اور اس پر بہت عمدہ موقع بیٹھنے کا مل جاتا، مگر وہاں پہنچنے کے لیے اس جگہ سے 100 قدم پیچھے واپس جانا پڑتا جہاں پڈا رکھا تھا اور شیر آ رہا تھا۔ میں نے نالے کے کنارے قریب 30 قدم جنگل کی طرف ایک درخت چھانٹا، یعنی جدھر سے شیر کے آنے کی امید تھی، جو کہ اتنے تجربے کے بعد پھر وہی پرانی غلطی کی۔ مجھے کوئی ایسا درخت نہیں دکھائی دیا جس پر میں آسانی سے چڑھ سکتا اور بیٹھ سکتا سوائے ایک چھوٹے روہنی کے درخت کے جو کہ 2.5 فٹ موٹا ہوتا ہے اور جس میں چھاتی برابر اونچائی پر 2 شاخیں ہو گئی تھیں۔ میں اس پر گھوڑے کی طرح پیر لٹا کر بیٹھ گیا اور ٹانگیں نکال لیں جو کہ زمین سے قریب 4 فٹ کے اوپر ہوں گی۔ جب میں پیٹھ دوسری شاخ سے لگا کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ لاش کے سامنے کچھ جھاڑیاں پڑتی ہیں جس سے نشانے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ میں جلدی سے اتر کر ان جھاڑیوں کو توڑ کر اور گھاس کو دبا کر واپس آ کر پھر جلدی سے بیٹھ گیا۔ بندروں نے بولنا بھی بند کر دیا اور سوائے مچھر اور مکھیوں کی آواز کے جنگل بالکل سنسان تھا۔ میں کچھ دیر بیٹھا اور چونکہ نا امیدی تھی لہٰذا لاپرواہ ہو گیا اور خیال کرتا رہا کہ یا تو مچھر نے مجھے دیکھ لیا یا میری آہٹ پا لی اور واپس چلا گیا، یا پھر بندروں نے جھوٹی خطرے کی آواز دی اور ایسا وہ بہت کم کرتے ہیں، یا کوئی اور چھوٹے قسم کے درندے کو دیکھا ہوگا۔ انہی خیالات میں آنکھ لگ گئی اور قریب رائفل اور میں گرنے سے بچ گئے۔ میں سنبھل کر بیٹھا اور رائفل کے کندھے کو پیروں کے بیچ میں رکھ کر نال کو ایک ڈال پر جما لیا تاکہ وہ گر نہ سکے۔ چونکہ شیر کے آنے کی امید بہت کم تھی،
جنگل میں خاموشی تھی، نیند کے جھونکے آ رہے تھے۔ میں نے رومال نکال کر سامنے والی ڈال پر رکھ کر ماتھا ٹیک لیا اور پھر سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے پیچھے پرندوں نے خطرے کی آواز دینا شروع کی۔ میری آنکھ کھلی اور اسی حالت میں نے سر کو جھکا کر دیکھا تو چند مرغیاں میرے پیچھے گھوم گھوم کر اور پیچھے کی طرف دیکھ کر شور مچا رہی تھیں۔ دو چار مرغیاں میرے دائنی طرف سے شور سن کر آئیں اور وہ بھی انہی کی طرح آگے دیکھ کر شور مچانے لگیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ میں سانس روک کے اسی حالت میں خاموش بیٹھا رہا کہ اتنے میں ایک سوکھا تنکا چٹ سے ٹوٹا اور مجھے پچھلے تجربے کے مطابق پورا یقین ہو گیا کہ شیر یا گلدار ہوشیاری سے آ رہا ہے۔ میں نے پھر اپنی غلطی پر یعنی شیر کے آنے والے راستے کی سیدھ میں بیٹھنے پر خود کو ملامت کی اور خیال کیا کہ اس کے لیے صرف دو راستے لاش پر پہنچنے کے لیے ہیں، ایک پہاڑ کی جڑ کے نیچے ہو کر مجھ سے قریب 20 قدم بائیں طرف اور دوسرا سیدھا میرے درخت کے پاس سے ہو کر، اور پھر مجھے یہ خیال آیا کہ میں بہت ہی نیچے بیٹھا ہوں، اگر اس نے معلوم کر لیا تو مجھ تک بہت آسانی سے پہنچ سکتا ہے۔ میری رائفل میری ٹانگوں کے بیچ میں اور ڈالوں میں پھنسی ہوئی تھی اور آسانی سے اسے سیدھا نہیں کیا جا سکتا تھا بغیر شیر کو بھڑکائے ہوئے، جو کہ مجھ سے مشکل سے 10 فٹ پر سانس لے رہا تھا اور آہستہ آہستہ غرا رہا تھا۔ میں دیر تک گردن جھکائے ہوئے دیکھتا رہا کہ کیا جانور ہے اور کہاں ہے، لیکن اب گردن درد کرنے لگی، دل دھڑک رہا تھا۔ آخر کار میں نے شیر کو اسی بے بسی کی حالت میں دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ غراتا ہوا آ رہا تھا اور مرغیاں کڑکڑاتی ہوئی اس کے سامنے سے ہٹ گئیں۔ سرخ مرغے نے اپنے پر بالکل پاس ہی پھڑ پھڑائے اور اپنی بہادری مرغیوں کو دکھانے کے لیے بانگ دی۔ مجھے اس وقت وہ مزہ آ رہا تھا کہ بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ گردن میں ناقابل برداشت درد تھا، دل بہت تیز دھڑک رہا تھا اور حواس گم تھے۔ شیر آہستہ آہستہ غراتا ہوا لاش کی طرف غور سے دیکھتا آگے بڑھ رہا تھا اور میرے پیڑ سے کچھ آگے بڑھ کر کھڑا ہو گیا اور دبی ہوئی جھاڑیوں کو دیکھ کر شک میں پڑ گیا۔ اس کا سر میرے پیر سے مشکل سے 1 گز پر ہوگا۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں پتھر کی طرح سانس روکے ہوئے، سر جھکائے ہوئے اسی حالت میں جمع رہا۔ شیر نے لاش کے قریب جھاڑی اور گھاس دبی ہوئی دیکھی تو اسے شک ہوا۔ ایک دم سے وہ مڑا اور تیزی سے جس راستے سے آیا تھا واپس چلا گیا۔ اگر میں اپنے دونوں پیر اس ڈال کے نیچے جس پر بیٹھا تھا ملائے ہوئے نہ ہوتا تو مڑتے وقت ضرور شیر سے میرا بایاں پیر ٹکرا جاتا۔ مرغیاں اڑ کر درختوں پر بیٹھ گئیں۔ بہرحال مجھے جیسے ہی موقع ملا سیدھا ہو کر رائفل نکالی، رومال زمین پر گر گیا۔ مجھ کو ہلتے دیکھ کر مرغیاں بولتی ہوئی چلی گئیں۔ میں نے لمبا سا سانس لیا جس سے بڑے زور سے کھانسی آ گئی اور اسے روکتے ہوئے آنسو نکل آئے۔ مچان پر زکام یا کھانسی والے مریض کو ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ تھوڑی دیر میں پھر جنگل میں خاموشی چھا گئی۔ میں نے خیال کیا کہ گو میں نے بہت اچھا موقع کھو دیا، مگر خوب ہی بہت نزدیک سے دیر تک شیر کا تماشا بھی دیکھا، جو کہ بڑے بڑے لوگوں کو جنہوں نے سینکڑوں بہادر شیروں کا قتل کیا ہے دیکھنے کو نصیب نہ ہوا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے سب انتظام دوسرے لوگ کرتے ہیں اور وہ صرف لبی دبا دیتے ہیں۔ شیر اور دوسرے خطرناک جانوروں کے شکار کے اصلی دل دھڑکنے والے، رونگٹے کھڑے ہونے والے اور حواس گم ہونے والے مزے سے محروم رہتے۔ میں اس روز بہت خوش تھا کہ آج میری اکیلی محنت کا پورا انعام مل گیا اور کیمپ واپسی کا ارادہ کرنے لگا۔ سورج ڈوب رہا تھا۔ میں نے خیال کیا کہ ابھی آدھا گھنٹہ اور روشنی ہے، کیوں نہ بیٹھے رہو اور دیکھو، اور جو واقعہ ابھی گزر چکا تھا اس پر دل ہی دل میں غور کر رہا تھا کہ اتنے ہی میں ایک سوکھی پتلی ڈال پھر میرے پیچھے چٹ سے گھنی جھاڑیوں میں قریباً 30 گز کے فاصلے پر ٹوٹی۔
میں نے آہستہ آہستہ سر گھمایا مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ میں رائفل آسمان کی طرف کیے بیٹھا رہا کہ پھر کچھ اور نزدیک ایک اور شاخ ٹوٹی۔ میں نے پھر سر موڑ کر دیکھا تو شیر آہستہ آہستہ آ رہا تھا، مگر اس مرتبہ اس نے راستہ تھوڑا بدل دیا تھا۔ مجھ سے قریب 15 گز پورب پہاڑ کی طرف گھنی جھاڑیوں میں ہوتا ہوا گزر گیا اور تھوڑی دیر کے بعد لاش کے پاس کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے رائفل جما لی۔ اس نے پانی کے نالے کو کود کر اس لائن کے سامنے کھڑا ہو کر لاش کو دیکھا اور اسے سونگھنے لگا جس کو میں نے جھاڑی اور گھاس دبا کر بنائی تھی۔ میں نے اپنی خوبصورت، سچے نشانے اور بھروسے والی 366 بور رائفل کو شیر کی گردن اور سر کے جوڑ پر اطمینان سے نشانہ لے کر لبلبی دبا دی اور آواز کے ساتھ ہی شیر لاش کے اوپر گر کر وہیں رہ گیا۔ میں چند منٹ دیکھتا رہا کہ اتنے میں میرے اردلی کی آواز نالے کے اونچے کنارے سے آئی کہ میں آؤں۔ میں نے بلایا اور وہ ادھر سے اور میں پیڑ سے اتر کر شیر کے پاس پہنچے۔ اردلی خوش ہنستا ہوا آیا، لیکن جیسی وہ میرے پاس پہنچا میں نے اس کو ایک تمانچہ کھینچ مارا اس کی ناقابل معافی غیر حاضری کے لیے، اور کہا کہ اس مرتبہ تم میں سے کسی کو انعام نہیں ملے گا، جو کہ شیر کے لیے 15 روپے اور گلدار کے لیے 10 روپے تھا۔ اس مردہ شیر کو مادہ پا کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ 8 فٹ 9 انچ تھی اور اس کے پیٹ میں سے 4 بچے، 2 نر اور 2 مادہ نکلے۔ بارش اس سال دیر سے شروع ہوئی اور مجھے پھر ایک مرتبہ دوسرے ہفتے جون میں بھی ہردوار کی طرف ڈویژن کے پچھمی حصے میں جانا پڑا۔ ڈویژنل افسر مسٹر چیمپئن ہیڈ کوارٹر لینڈ 1 کو چلے گئے، اپنے دونوں ہاتھی میرے پاس بھیج دیے، لیکن میری دلچسپی اب ان میں کم ہو گئی تھی اور پیدل یا گھوڑی پر گلدار، ریچھ، سور، شیر اور جنگلی ہاتھیوں کے پاس پہنچنے میں خطرے کا لطف، بہتر ورزش، ہوشیار جلد فیصلہ، اطمینان کا پیدل نشانہ اور شکار کا اصلی مزہ آتا تھا، جو کہ ہاتھی کی پیٹھ پر بیٹھ کر حاصل نہیں ہوتا تھا، اور مہاوت کی رہنمائی کا اس کی قابلیت یا ناقابلیت کے مطابق محتاج رہنا پڑتا تھا۔ اس دور میں نے ہاتھیوں کو بالکل آرام کرنے کے لیے چھوڑ دیا اور 31 مئی سے شیر کا شکار بھی بند ہو چکا تھا، لہٰذا گھوڑی پر یا پیدل صبح و شام گھومنا شروع کیا۔ میرے پاس 9 عمر مضبوط گھوڑی تھی جس کو میں نے اسی سال اکتوبر میں پنجاب سے 450 روپے میں منگایا تھا۔ چونکہ وہ پنجاب کے خشک میدانی علاقے سے آئی تھی، لہٰذا شروع میں وہ جنگلوں میں اور پہاڑی علاقوں میں اور ہر جنگلی جانور سے بھڑکتی تھی۔ چند ہی دن میں اس سے تنگ آ گیا اور پہاڑی سڑکوں پر اس پر سوار ہوتے ہوئے ڈرتا تھا، کیونکہ وہ جنگلی جانوروں کو دیکھ کر ایک دم سے پچھلے پیروں پر کھڑی ہو جاتی تھی اور پیچھے کو بھاگتی تھی۔ اس کے آنے کے قریباً 1 مہینے بعد میں ایک دن اس پر سوار ہو کر اکیلا پہاڑی سڑک پر ایک گہرے نالے کے کنارے معمولی چال لاپرواہی سے جا رہا تھا۔ ایک دم سے جیسے ہی ہم نکلے، میں نے اور گھوڑی نے دوسری طرف سے ایک ریچھ اپنی طرف قریباً 30 قدم کے فاصلے سے آتے ہوئے دیکھا۔ گھوڑی نے شاید یہ جانور پہلی مرتبہ دیکھا تھا، ایک دم سے پچھلے پیروں پر کھڑی ہو گئی اور فوراً تیزی سے مڑی، جس میں گھوڑی اور میں 100 گز گہرے کھڈ میں بال بال گرنے سے بچے۔ خوش قسمتی سے میں نے اور گھوڑی نے ایک ہی وقت میں ریچھ کو دیکھا تھا اور اس کی عادت کو جانتے ہوئے میں نے کاٹھی پکڑ لی تھی اور ہوشیار ہو گیا تھا۔ مڑتے ہی اس نے پوری طاقت سے چوکڑی بھاگنا اس پہاڑی سڑک پر زور سے شروع کیا جس میں کئی چکر تھے، اور میں بڑی مشکل سے 1 میل کے بعد اسے روک پایا۔ اس نے واپس پھر اس راستے پر جانے کا رخ نہیں کیا اور نہ میٹھے چنے اور تیل کی روٹی جو کہ میں جیب میں اس کو ہلانے کے لیے رکھتا تھا وہ کھائی۔ مارنے سے وہ اور زیادہ بے قابو ہو جاتی اور مجھے اسی راستے جانا تھا کیونکہ میرا کیمپ اور سامان رسیا بڑھ سے چیلا جا چکا تھا، لیکن اس نے قدم نہیں اٹھایا اور مجھے اترنا پڑا۔ گو میں جانتا تھا کہ اکیلے اس پر سوار ہونا بہت مشکل تھا اور میرے ساتھ کوئی آدمی بھی نہ تھا۔
پیدل آگے آگے میں چلا، تب گھوڑی اس موڑ پر آ کر رک گئی جہاں ریچھ ملا تھا۔ اتفاق سے 2 آدمی پیچھے سے آ گئے اور ان کی مدد سے اس خطرناک موڑ کو پار کیا اور گھوڑی کے اوپر سوار ہوا اور چیلا پہنچا۔ قریب 6 مہینے کے اندر اس گھوڑی کا تمام ڈر جنگل، پہاڑ اور جنگلی جانوروں سے نکل گیا۔ وہ ہر جگہ اور ہر جانور کے سامنے اب جا سکتی تھی۔ اس نے سب قسم کے جانور زندہ اور مرے ہوئے دیکھ لیے تھے، بلکہ اب وہ بڑے شوق سے سور اور گلدار کے پیچھے دوڑنے کو ہر وقت تیار تھی اور جنگلی ہاتھیوں کے غول کے بہت قریب تک چلی جاتی تھی، اور بڑے دل دہلا دینے والے تماشے اس نے مجھے دکھائے جو کہ ہاتھی سے یا کسی قسم کے شکار میں ممکن نہ تھے۔ میں چیلا میں 4-5 دن ٹھہرا، اور چونکہ اس فصل کے کام ختم ہو چکے تھے سوائے آگ سے حفاظت کے، میں روز دن نکلنے سے پہلے 8-10 میل اکیلی سڑکوں، فائر لائن اور نالوں میں جاتا، اور بڑے بڑے دلچسپ اور خطرناک تجربے ہوئے۔ چیلا سے میں لونی گیا اور وہاں ڈیرے میں رہا۔ گو صرف 2 میل پر میٹھا بیری کا بنگلہ تھا۔ لونی سوت اور اس کے ارد گرد پانی کے لالچ سے ہر طرح کا جانور جمع ہو جاتا تھا، اور وہاں اکثر ایک بہت بڑے گلدار کے پیروں کے نشان بھی دیکھنے میں آئے تھے۔ میں اس کو مارنا چاہتا تھا۔ لونی پہنچ کر ہمارے آدمی ڈیرے وغیرہ لگانے اور کیمپ جمانے میں لگ گئے۔ میں رائفل لے کر نزدیک میں ایک تالاب تھا وہاں چیتل کی تلاش میں چلا گیا، کیونکہ فاریسٹ گارڈ اور اس کے کلی یہ سب گوشت کھانے کو چیتل مانگ رہے تھے جو ہمارا کیمپ لگانے میں مدد کر رہے تھے۔ میں نے چیتلوں کا ایک خول تالاب پر دیکھا اور ان میں جو سب سے بڑا تھا مارا، اور فوراً ہی کیمپ میں واپس آیا تاکہ لوگوں سے کہہ دوں کہ آدمی جا کر اس چیتل کو اٹھا کر لے آئے۔ لیکن جب آدمی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ قریب 2 درجن کے سور ہمارے چیتل کو کھانے اور آپس میں لڑنے میں مصروف ہیں اور ہماری نزدیکی سے بالکل بے خبر ہیں۔ جبکہ ہم 40 قدم کے قریب پہنچ گئے تب انہوں نے ہماری طرف دیکھا۔ میں نے سب سے بڑے نر سور پر اطمینان کا نشانہ لے کر فائر کیا اور وہ وہیں گر گیا۔ باقی سب ادھر ادھر بھاگے اور 30 قدم جا کر سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے۔ اس وقت دوسرے نر کو، جو پہلے سے ذرا چھوٹا تھا، اس کو بھی میں نے گرایا۔ ہم نے چیتل کو جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ قریب سب کھا لیا تھا، یعنی گوشت، پیٹ، کھال اور چھوٹی ہڈیاں اور پسلیاں تک کھا گئے تھے۔ صرف سر اور پیروں کی ہڈیاں باقی بچی تھی۔ میں نے چیتل کا سر اور چھوٹا سور کلیوں کو دے دیا اور بڑے سور کو گھسیٹ کر ایسی جگہ ڈلوایا جہاں امید تھی کہ لونی کا بڑا گلدار شاید آ جائے اور اسے لے جائے، جس کے لیے میں یہاں آیا تھا۔ صبح جا کر دیکھا کہ سور کو ایک شیر قریب 200 قدم گھسیٹ کر گھنی جھاڑیوں میں لے گیا اور کھا گیا۔ چیتل کی ہڈی وغیرہ جو ہم چھوڑ آئے تھے اس کا کوئی پتہ نہ لگا، چونکہ شیر کا مارنا 1 جون سے اکتوبر تک کے لیے بند ہو چکا تھا۔ میں نے کلیوں سے کہا کہ بقایا سور کو بھی اٹھا لے جائیں۔ اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ شیر دوسروں کے مارے ہوئے جانور نہیں کھاتا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ شیر اس کی قطعی پرواہ نہیں کرتا کہ کس نے مارا ہے یا جانور کسی بیماری سے مر گیا ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔